اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 9th کلاس۔ سب بچے کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیابی نصیب کرے۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب ہے، اس کا آپ کا سبق ہے نام دیو مالی۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ تدریسی مقاصد سے مراد وہ اہداف یا مقاصد ہیں جو تدریس کے عمل کے دوران حاصل کیے جانے کے لیے طے کیے جاتے ہیں۔ یہ مقاصد اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ طلبہ کو ایک خاص مضمون یا سبق کے اختتام پر کیا سیکھنا سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تدریسی مقاصد تعلیمی عمل کو منظم اور مؤثر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اب کون سے آپ کے تدریسی مقاصد؟ جی نمبر 1 ہے آپ کا جی کہ طلبہ پر واضح کرنا کہ محنت میں عظمت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ نمبر 2 طلبہ کو بتانا کہ صرف تفویض شدہ کام کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ تفویض شدہ یعنی کہ تفویض کا مطلب ہے کہ وہ کام جو کسی کو اپنا اختیار یا ذمہ داری سونپ دینا، جیسے کہ ایک مینیجر اپنے کاموں میں سے کچھ کام ماتحت کو تفویض کر سکتا ہے، اور قانون میں وکیل کو مقدمہ لڑنے کا اختیار دینا کہ اس کو بھی تفویض کر سکتے ہیں۔ ہر کام دل جمی یعنی کہ ہر کام اپنا دل لگا کر اور دلچسپی سے کیا جانا چاہیے۔ نمبر 3 میں کیا ہے جی طلبہ کی اخلاقی تربیت کرنا۔ نمبر 4 ہے مولوی عبدالحق کے اسلوب سے آگاہ کرنا۔ نمبر 5 طلبہ کو باور کرانا، طلبہ کو یاد کرانا کہ انسان کی عظمت کام سے ہے نہ کہ طبقاتی برتری سے۔ اب طبقاتی برتری کس کو کہتے ہیں؟ کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر دوسروں پر برتری رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس کی آپ کی ریڈنگ ہے جی نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈیٹ یعنی کہ ہندوؤں کی کم ذات، وہ بہت نیچ گھٹیا قوم خیال کی جاتی ہے۔ قوموں کا امتیاز فرق مصنوعی بناوٹی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا، نسل در نسل ہو گیا۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کے میراث نہیں ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات یعنی کہ گھٹیا ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ قیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اب اس میں قیس عاشق یا محبت کرنے والا، کوہ کن پہاڑ کاٹنے والا۔ اچھا جی مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میری نگہبانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا، احاطے 4 دیواری میں ہی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے انگریزی طرز کا بنا ہوا گھر، چمن بنانے کا کام، باغ پھولوں کا باغ بنانے کا کام دیو کے سپرد کیا، حوالے کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا، چمن باغ نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو پوری طرح ہمتن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، حیرانگی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھان والا صاف کر رہا ہے، یعنی کہ پودوں کی جگہ صاف کر رہا ہے یا کیاری صاف کر رہا ہے۔ تھان والا صاف کر کے حوض تالاب سے پانی لیا، حوض سے پانی لیا، تالاب سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی، ڈول پانی کی بالٹی، اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، ہر رخ سے، ہر طرف سے۔ پھر الٹے پاؤں ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، یعنی کہ مزہ آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے، یعنی کہ بغیر معاوضے کے ہے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، مصروف رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور درختوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا
ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر، سرسبز ہرا بھرا شاداب تر و تازہ دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے پرورش پاتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا، یعنی کہ اس کا دل بھی خوش ہوتا۔ ان کو توانا، تندرست اور ٹانٹا دیکھ کر، یعنی کہ طاقتور دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا، کوئی اور روگ بیماری پیدا ہو جاتا، تو اس سے بڑا فکر ہوتا، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے دروغے یا مجھ سے کہہ کر منگواتا، دروغے نگران سے۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا، یعنی کہ ہزار کوششیں کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین سکون نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا، کوئی پیڑ درخت۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت قابلیت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے، وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت پیار اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تعمل چلا جاتا، یعنی کہ بغیر دیر کیے بغیر مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا، یعنی کہ چولہا رکھنے کی جگہ جو اس کے ارد گرد کی جگہ ہوتی ہے۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا ہو، گھاس پھوس خشک گھاس، کنکر پتھر پڑا رہے، روشیں راستہ باقاعدہ تھان والے، کیاریاں درست کرتا، سنجھائی پانی دیتا، شاخوں کی کاٹ چھاٹ وقت پر جھاڑنا، صاف کرنا، بہارنا، ستھرانا، صبح شام روزانہ، غرض سارے چمن باغ کو آئینہ بنا رکھا تھا، شیشے کی طرح بنا رکھا تھا۔ باغ کے دروغہ یعنی باغ کا محافظ عبد الرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار، اچھا کام کرنے والے، مستعد شخص تھے، ہوشیار تھے اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے، زبردستی کام لیتے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی، ڈانٹ ڈپٹ بھلا بھلا کہنا پڑتا، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے، بیڑی دیسی سگریٹ، یا سائے میں جا لیٹے۔ یہ عام طور پر انسان فطرتاً پیدائشی کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں سے کچھ موروثی ہو گئی ہے، روایتی ہو گئی ہے، وراثتی ہو گئی ہے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و مافیا سے، دنیا اور اس کے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش تمنا خواہش، نہ صلے کی پرواہ، یعنی کہ نہ انعام کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور بالیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، سیڑھیوں والا کنواں جو اس میں پانی برائے نام رہ گیا، نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ باغ پر آفت مصیبت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، درخت تلف ضائع ہو گئے، جو بچ رہے وہ اسے نڈھال کمزور اور مرجھائے ہوئے تھے، جیسے دک کا بیمار، یعنی کہ ٹی بی کا بیمار ہو۔ لیکن نامدیو کا چمن باغ ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، یعنی کہ سیراب کرتا۔ یہ وہ وقت تھا جب قحط خوراک کی کمی سے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے،
پریشان ہو رہے تھے، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت کمی بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کر دیا، یعنی کہ سر پر اٹھا کر لانا شروع کر دیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ گدلا پانی، گندا پانی، آب حیات، زندگی بخشنے والا پانی۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا۔ بے مثل جس کی مثال نہ ہوئی کارگزاری، بہت کام کرنے پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پرورش کرنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، حقدار نہیں ہوتا۔ کیسی ہی تنگی ترشی برے حالات ہو تو ہر حال میں ہی کرنا پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار بہت اچھی آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات تو تفویض ہوا، سپرد کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو ذوق باغبانی کا مشہور تھا، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کو باغبانی کا شوق مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران، اجاڑ، سنسان، ویران پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا، رہائش تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا، یعنی کہ جھاڑ جھنکار فالتو جڑی بوٹیوں سے ارد گرد سے بھرا ہوا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے، سرسبز ہرا بھرا شاداب تر و تازہ اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر تفریح سے محظوظ ہوتے، یعنی کہ لطف اندوز ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدر کرنے والے تھے اور اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگران، کام کی نگرانی کرنے والے اور بیسیوں مالی، یعنی کہ بہت زیادہ مالی بھی ایسے کہ کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، یعنی کہ شان و شوکت تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اوپج تھی، ایجاد تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، انداز تھا۔ اس نے یہ فن باغبانی، یعنی کہ باغبانی کا ہنر کی کہیں تعلیم پائی تھی، نہ ہی اس نے فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، یعنی کہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ تھا۔ البتہ کام کی دھن تھی، لگن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا، یعنی کہ عمدہ کام رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے، سیندھی شراب کھجور کے رس سے تیار کی جانے والی۔ یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہیں پی، یعنی کہ دیسی سگریٹ بھی نہ پیا۔ بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، حملہ ہوا، سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، قضا موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک خطرناک جھلڑ جھنڈ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، حملہ کر دیا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، بے جان ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت زیادہ مزاج بھولا بالا اور
منکسر المزاج تھا، یعنی کہ نرم مزاج تھا، اس کے چہرے پر بشاشت، خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ بڑے چھوٹے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا، حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جھاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہتا۔ کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا کہ اسے کسی سے بیر تھا یا چلاپا تھا۔ بیر لڑائی یا چلاپا حسد۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت یعنی قابلیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں، یہ انتہائی درجے تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کہ کندن ہو جانا یعنی کہ سونا بن جانا۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استطاعت تجھ میں ودیت کی تھی، یعنی کہ صلاحیت جو تم میں عطا کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا اور خلق خدا کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ خلق خدا اللہ کی مخلوق کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور برائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا۔ تو ذات کا ڈھیٹ یعنی کہ جو ہندوؤں کی کمزاد ذات ہے وہ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ تو بچوں یہ تھی آج کی ہماری ریڈنگ جو ہم نے اس چیپٹر کی۔ اس کے ہم نے سارے معنی جو ہے وہ آپ کو میں نے سمجھا بھی دیے، بتا بھی دیے۔ کوشش کریں کہ آپ سب بچے ان کو غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم اپنی ایکسرسائز کریں گے ساری کمپلیٹ۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔